آج ویو 360 میں روس کی یوکرین میں جنگ کے 3 سال بعد دونوں ہی ملکوں کو فوجیوں اور اسلحے کی کمی کا سامنا. اب کم گولے ہیں، پہلے سے بہت کم. درجنوں بھارتی شہریوں کو دھوکے سے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ لڑنے پر مجبور کیے جانے کا سکینڈل. جانیے گا آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. روس میں آزادی رائے اور حزب مخالف پر ہونے والے شدید ترین کریک ڈاؤن کے بعد ولادیمیر پوٹن 87% ووٹس کی بھاری تعداد کے ساتھ حسب توقع 5ویں مدت کے لیے ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. ولادیمیر پوٹن 1999 سے وزیر اعظم یا صدر کے طور پر روس پر حکومت کر رہے ہیں. پوٹن کا انتخاب ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب روس کی یوکرین میں جنگ اپنے تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے، جس میں اب تک ہزاروں افراد کی جانیں جا چکی ہیں، لاکھوں افراد بے گھر اور کئی شہر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں. ایک طرف ولادیمیر پوٹن جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دے رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ سمیت یوکرین کے حامی مغربی ممالک میں اس جنگ کے بارے میں ایک تھکاوٹ یا فٹیگ کا احساس بڑھ رہا ہے، جو ابھی تک یوکرین کو ضروری مالی اور عسکری امداد فراہم کرتے آئے ہیں. اس وقت روس اور یوکرین دونوں ہی کو فوجیوں اور گولہ بارود کی کمی کا سامنا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے یوکرین کو مغربی طاقتوں کی طرف سے فنڈز اور حمایت میں کمی کے بعد اس جنگ کا مستقبل کیا ہوگا. پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں، اور جس میں آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آج ٹویٹر یا ایکس پر بتایا کہ اتوار کو اعلی صبح 3 بجے کے قریب پاکستانی طیاروں نے صوبہ پکتیکا اور خوست میں شہریوں کے گھروں پر بمباری کی ہے. اس پر پاکستان کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے؟ وائس آف امریکہ کے نذر الاسلام اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. نظر، پاکستان کے دفتر خارجہ یا فوج کے تعلقات عامہ کی طرف سے کوئی بیان؟ جی اسد، اب سے تھوڑی دیر قبل پاکستان کی دفتر خارجہ کی جانب سے آج صبح 3 بجے کے قریب افغانستان کے 2 صوبوں خوست اور پکتیکا میں کیے جانے حملوں کی تصدیق کی گئی ہے. پاکستان کی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ چونکہ افغانستان حکومت میں کچھ ایلیمنٹس ٹی ٹی پی کو بطور پراکسیز استعمال کر رہے تھے، جو کہ گزشتہ 2 سالوں سے پاکستان میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں خاص طور پر ہفتے کے دن میر علی میں، جو کہ شمالی وزیرستان کا سب ڈویژن ہے، وہاں پر کی جانے والے خودکش حملے کے تناظر میں 7 فوجی ہلاک ہوئے تھے، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک کیپٹن بھی شامل تھے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کی جو سرحدات ہیں اور اس کی سالمیت کا احترام کرتا ہے، لیکن جس طریقے سے ٹی ٹی پی افغان سرزمین کو استعمال کر رہی ہے وہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تو دونوں ممالک کو اس چیلنج کو حل کرنے کے لیے کلیکٹیو کوشش کرنی ہوں گی. نظر، ایک کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ افغانستان نے ان حملوں کے بعد جو ہے سیکیورٹی فورسز پر، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر بارڈر پہ جو ہیں وہ کچھ اٹیکس کیے ہیں. کچھ خبر ہے آپ کے پاس اس بارے میں؟ جی بالکل. ان حملوں کے بعد 3 مقامات پر شمالی وزیرستان، خرلاچی اور انگور اڈا سے متصل جو بارڈرز ہیں وہاں پر شدید فائرنگ اور شیلنگ ہوئی ہے. ہم نے رابطہ کرنے کی وہاں پہ متعدد کوشش کی، لیکن ان فائرنگ کے تبادلوں کی وجہ سے وہاں کا جو نیٹ ورک ہے، کمیونیکیشن ہے، وہ بہت ڈسٹرب ہے. افغان وزارت دفاع نے البتہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ افغان فورسز کی جانب سے پرزور جواب دیا گیا ہے، جس میں پاکستانی فوجی جو ہیں وہ زخمی یا ہلاک ہوئے ہیں. تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے رسپانس میں افغانستان کی وزارت خارجہ نے بھی ابھی ایک رسپانس جاری کیا ہے، جس میں پاکستانی سفارت خانے کے ایکٹنگ جو انچارج ہے ان کو ڈیمارش دیا ہے اور وضاحت مانگی ہے. تو جو اس حوالے سے وضاحت جو ہے انہوں نے طلب کی گئی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ نظر، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے.
اب چلتے ہیں ہم آج کے موضوع کی طرف، یعنی روس میں الیکشنز کی صورتحال اور روس میں انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا ہے، جس میں کسی مؤثر مخالف کی عدم موجودگی میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن ہی نمایاں امیدوار تھے۔ یہ انتخابات ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب روس کو یوکرین جنگ کی وجہ سے امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے کئی پابندیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ہتھیاروں اور گولہ بارود کے لیے ایران اور شمالی کوریا سے معاہدے کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اس کے اتحادی چین پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھی روس کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی یوکرین کو اسلحہ فراہم کرتے آئے ہیں، لیکن یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کی فوج کو جس مقدار میں گولہ بارود چاہیے وہ اسے نہیں مل رہا۔ امریکہ میں یوکرین کو مزید امداد کے لیے ایک بل ابھی کانگریس میں ہے۔ ہتھیاروں اور گولہ بارود کے علاوہ ایک اور مسئلہ جس کا دونوں فریقین کو سامنا ہے وہ نئی بھرتیوں اور لڑاکا فوجیوں کی کمی کا ہے۔ بہت سے روسی نوجوان فوج میں زبردستی بھرتی سے بچنے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کر چکے ہیں۔ بھارت کے حساس اداروں کے مطابق تقریباً 35 بھارتی شہریوں کو مبینہ طور پر دھوکے سے روسی فوج میں بھرتی کر کے یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ جن افراد کو مبینہ طور پر یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کی طرف سے لڑنے پر مجبور کیا گیا ہے، ان میں 2 کا تعلق بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہے۔ وائس آف امریکہ کے یوسف جمیل اور زبیر ڈار نے ضلع پلوامہ کے اس متاثرہ خاندان سے ملاقات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سے ٹھیک۔ السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ہم یہاں یوکرین کی سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں روس کے لیے ہیلپرز کی جاب پر آئے تھے، لیکن ہمیں زبردستی فوج میں بیچ کر پھنسا دیا گیا ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں۔ آپ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ہمیں یہاں سے جلدی نکلوا دیں۔ 31 سالہ آزاد یوسف کمار کا یہ واٹس ایپ پیغام، جس میں وہ اپنے گھر والوں سے یہ التجا کر رہا ہے کہ اسے یوکرین کی سرحد کے قریب واقع روس کے محاذ جنگ سے کسی بھی طرح واپس لایا جائے، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کے گھر کے ہر فرد کے دل دہلا دینے کا باعث بن گیا ہے۔ 4 ماہ کے بچے کے باپ آزاد یوسف کمار کے گھر والوں کا الزام ہے کہ اسے ایک یوٹیوبر فیصل خان کے ذریعے روس کی فوج میں ہیلپر کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا، لیکن اسے یوکرین کے خلاف جاری روس کی جنگ میں لڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اب وہ یوکرین کے نزدیک ہے نا، 2 کلومیٹر ہی باڑ رہے، اس کو بولتا ہے کہ ابھی آرڈر آئے گا، نکلو جنگ کرنے کے لیے، ہمیں نکلنا ہے۔ وہ صرف فون جب کرتا ہے، فون نہیں کرتا ہے، وائس میسیج ڈالتا ہے۔ وہ وائس میسیج میں بولتا ہے جب وہ باتھ روم جائے گا اسی ٹائم وہ میسیج کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے لے چلو کسی بھی حال میں۔ بھارت کے وفاقی تحقیقاتی ادارے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یا CBI کا کہنا ہے کہ آزاد کمار ان کم از کم 35 بھارتی شہریوں میں سے ایک ہے جنہیں روسی حکومت کی مالی مدد سے قائم کی گئی ایک نجی فوجی کمپنی واگنر گروپ میں شامل کرایا گیا ہے۔ روس میں پھنسے بھارتی شہریوں کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ انہیں فی کس 2 سے 3 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے مددگار کے طور پر کام کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے، لیکن ماسکو پہنچانے کے بعد انہیں ایک فوجی ٹھکانے پر 15 دن تک اسلحہ استعمال کرنے کی زبردستی تربیت دی گئی اور پھر انہیں یوکرین کے محاذ جنگ پر بھیج دیا گیا۔ بھارتی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ ہیمل اشون بائی منگوکیا 21 فروری کو دونسک میں یوکرین کے ایک ہوائی حملے میں مارا گیا تھا، جبکہ ماسکو میں بھارت کے سفارت خانے نے گزشتہ ہفتے یہ اطلاع دی تھی کہ جنوبی ریاست تلنگانہ کا ایک شہری 31 سالہ محمد اسفان بھی روس کے لیے لڑتے ہوئے ہلاک ہوا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اسے کہاں دھکیل دیا گیا ہے تو اس نے پہلے ہی دن مجھ سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکلوا دو۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ یوٹیوبر فیصل خان، جس پر یہ الزام ہے کہ اس نے ان بھارتیوں کو ورگلا کر اور جھوٹے وعدے کر کے روس کی فوج کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا تھا، کہہ چکا ہے کہ دھوکہ اس نے نہیں دیا بلکہ خود اس کے ساتھ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ نے مزید تفصیلات جاننے کے لیے فیصل خان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تاحال جواب نہیں مل سکا ہے۔ اس دوران بھارت کی وزارت خارجہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ اس نے اس معاملے کو روسی حکومت کے ساتھ پرزور انداز میں اٹھایا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسے بھارتی شہریوں کو جلد از جلد ڈسچارج کیا جائے۔ Several Indian nationals have been duped to work with the Russian army. کئی بھارتی شہریوں کو دھوکے سے روسی فوج کے لیے کام کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ ہم نے ایسے بھارتی شہریوں کی جلد از جلد رخصتی کے معاملے کو زوردار طریقے پر اٹھایا ہے۔
ऐसे एजेंटों और बेईमान अनासर के खिलाफ संगीन कार्रवाई की गई है जिन्होंने उन्हें झूठे बहाने बनाकर और वादे करके भर्ती कराया था। सीबीआई ने कल ही कई शहरों में छापे डालकर और मुजरिमाना सबूत इकट्ठा करके इंसानी स्मगलिंग के एक बड़े नेटवर्क को तश्तास बाम किया है। कई एजेंटों के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हम एक बार फिर भारतीय शहरियों से अपील करते हैं कि वो एजेंटों की तरफ से रूसी फौज में मावनीन के तौर पर काम करने की पेशकशों से न डगमगाएं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने नई दिल्ली में रूसी सफारत खाने से भी राब्ता कायम किया, लेकिन उसकी तरफ से ताहाल कोई जवाब नहीं मिला है। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, पुलवामा, कश्मीर। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने चंद रोज़ पहले एक ब्रीफिंग में बताया था कि भारतीय हुकूमत अपने शहरियों के मामले पर रूसी हुकाम से राब्ते में है और जंग में हलाक होने वाले भारतीय बाशिंदों की लाशों को रूस से भारत लाने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी फौजी गोला बारूद की कमी की वजह से तशवीश का शिकार हैं। मगरबी इत्तेहादियों बिलखुसूस अमरीका की तरफ से यूक्रेन के लिए इमदाद में बार बार की ताख़ीर की वजह से रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाइयों में तकरीबन 10 गुना तक कमी आई है। मशरक़ी यूक्रेन के इलाके डॉनबास में रूसी फौज के खिलाफ सफ आरा यूक्रेनी फौज की इस आर्टिलरी पोजीशन से तोपों की घन गरज में कमी हुई है। महज एक साल कबल ये फौजी दिन में कम से कम 40 बार तोपों से गोले दागा करते थे। अब ये तादाद 10 गुना कम हो गई है और कुछ दिन तो बंदूकें खामोश रहती हैं। फ्रंट लाइन्स के उस पार एक ऐसा ही मंजर सामने आ रहा है। यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादियों बिलखुसूस अमरीका की तरफ से इमदाद में मुसलसल ताखीर के बाइस यूक्रेनी फौज गोला बारूद की शदीद कमी से दो चार है। ये फौजी लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। अब कम गोले हैं, पहले से बहुत कम। रूसी नकलो हरकत के एतबार से हम ज्यादातर सिर्फ उनके टैंकों बख्तरबंद गाड़ियों पर गोलाबारी करते हैं, जबकि मॉर्टर टीमें रूसी फौजियों को निशाना बनाती हैं। डॉनबास ही में क्रामिना जंगल के मोर्चे पर यूक्रेनी फौजों को खंदकों से निकले हुए रूसी फौजियों के एक ग्रुप पर हमले के अहकामात मौसूल हुए। अभी वो अपनी भारी भरकम तोपों को सीधा कर ही रहे थे कि उन्हें नए अहकामात मौसूल हुए और गोलों को बचाना अव्वलीन तरजीह बन गई। जैसे जैसे गोला बारूद की कमी हो रही है, यूक्रेनी फौजी तेजी के साथ खुद को बंकरों तक महदूद पाते हैं। उनका कहना है कि ड्रोन के मुस्तकिल खतरे और दुश्मन के गोला बारूद की कसरत ने बाहर निकलना बहुत खतरनाक बना दिया है। इस बंकर में ज्यादातर फौजी जंग शुरू होने के बाद से फ्रंट लाइन्स पर हैं। उन्हें कम ही आराम नसीब हुआ। इस दौरान अक्सर फौजियों ने अपने खानदानों को सिर्फ 2 बार देखा है। वो अपने दिनों का ज्यादातर हिस्सा छोटे तारीख बंद बंकरों में फायर करने के अहकामात के इंतजार में गुजारते हैं। ये एक अखलाकी जद्दोजहद है। इतनी देर तक अपने खानदान से दूर रहना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमने रूसी कब्जे को सहा है, हम इसकी कीमत से वाकिफ हैं। फौजी बेलारूसी ने गुज़िश्ता 2 सालों में महज 20 दिन अपने खानदान के साथ गुजारे, जिनमें एक बेटी, एक बेटा और 2 पोते शामिल हैं। उनका कहना है कि फ्रंट लाइन्स के बहुत से और फौजियों की तरह वो थक चुके हैं। यूक्रेन को एहसास है कि उसके फौजी थक चुके हैं और अब वो 5 लाख मजीद फौजियों को जंग में शामिल करने के लिए एक मुतनाज़ बिल तैयार कर रहा है। कुमक के पहुँचने तक जंग के एक पुरसकून दिन के दौरान उनके लिए खुशी के लम्हात बंकर में जमा होकर गोश्त भूनने जैसे सादा कामों जैसे होते हैं। यान बोयशात की रिपोर्ट के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग और इससे मुतालिक दूसरे मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमें लंदन से ज्वाइन कर रही हैं मार्गरेट मैक्लॉड, जो अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान हैं। थैंक यू मार्गरेट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो अगर आप हमें ये बता सकें कि जिस तरह से रूस में हालिया इंतखाबात हुए हैं उस पर अमरीका का क्या मौक़िफ़ है? पहले तो ये जाली इंतखाबात है। रूस ने पिछले हफ्ते उनकी ज़बरदस्ती से लेने वाले ज़मीन यूक्रेन में ही जाली इंतखाबात बंदोबस्त किया और ये अमेरिका देखते हैं कि कोई भी गैर मुल्की बैनुल-अक़वामी इंतखाबात निगरानी करने वाले इदारे इसकी निगरानी नहीं की, क्योंकि कोई भी ये नाजायज़ सरगर्मियाँ जायज़ दिखाना है। हमने देखा कि रूस की हुकूमत अपोजिशन पार्टीज़ की रजिस्ट्रेशन बंद किया और हाल में ही अलेक्सी नावाल्नी का मौत भी हुआ। हम समझते हैं कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है। मार्गरेट, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग अब 3रे साल में दाखिल हो गई है। अमरीकी मीडिया और सर्वेस में अब यूक्रेन की इमदाद से मुतालिक एक फटीग की बात की जाती है।
آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا واقعی امریکہ میں یوکرین کو امداد دینے کے معاملے میں فٹیگ آ چکی ہے؟ دیکھیے، امریکہ بہادر یوکرینی لوگ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ اگر صدر پوٹن آج ہی لڑائی بند کرے، یہ جنگ بند ہو سکتے ہے، کوئی بھی یہ جنگ جاری نہیں رہنا چاہتے، لیکن اگر یہ یوکرینی لوگ لڑائی بند کرے، ان کا اپنا ملک ختم کرے، اس لیے امریکہ پچھلے ہفتے مزید فوجی امداد اعلان کیا، جو پہلے اجازت کے تحت میں دے دیں گے۔ ہم $30 کروڑ کی امداد دے دیں گے، جن میں سے اسٹنگر میسلز ہے، ہائمر گاڑی ہے، گولیاں وغیرہ، سب فوجی امداد دے دیں گے۔ اور ابھی صدر بائیڈن کی 2025 سال کے بجٹ کی درخواست بھی کانگریس کے سامنے ہے، اور ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ہم $48 کروڑ یوکرین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جن میں سے آدھا سے زیادہ اقتصادی اور ترقی کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن فوجی امداد اور صحت شعبے کی امداد بھی ہوگی۔ تو فرینچ پریزیڈنٹ نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ نیٹو کو روس کے خلاف فوجی دستے بھیجنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس بیان سے لگتا ہے کہ یورپ مستقبل میں روسی خطرے کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہے۔ فرانسیسی صدر کے بیان پر امریکہ کا کیا تبصرہ ہے؟ فرانسیسی بیان کے لیے میں آپ کو فرانسیسی حکومت کا رجوع دینا ہے، لیکن میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ آج کے نیٹو کے رکن کے درمیان بہت سارے یونٹی ہے، اور یہ سمجھوتے بہت مضبوط ہے۔ اور روس میں ولادیمیر پوٹن آئندہ 6 سال تک اقتدار میں رہیں گے۔ یوکرین کو اتنے ہتھیار اور گولہ بارود نہیں مل رہا جتنا انہیں چاہیے۔ کوئی بھی فریق نہ جنگ جیتتا نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی ہار ماننے کو تیار ہے، تو پھر یہ جنگ ختم کیسے ہوگی؟ جیسے میں نے کہا، جب صدر پوٹن اس جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ جب تک وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یوکرینی لوگ اپنی خود مختاری کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اور امریکہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تھینک یو مارگریٹ میکلاڈن ہمارے ساتھ تھیں، اور جو اس وقت سچویشن خاص طور پہ جو یوکرین وار کے حوالے سے یو ایس کی کیا پالیسی اور کیا جو اس پہ ایک تبصرہ بنتا ہے وہ ہم ان سے لے رہے تھے۔ تھینک یو مارگریٹ۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے یوکرین جنگ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کامران، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی کی خبریں تو ایک عرصے سے تھیں، لیکن یہ ایئر سٹرائکس ہونے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات نارملائز ہونے کے امکانات کتنے بچتے ہیں؟ آئی تھنک نارملائزیشن تو بہت دور ہوتا جا رہا ہے، ہم دوسری سمت میں جا رہے ہیں، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس پہ میں شاید آپ کے شو میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے پاس چوائس نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ کہ وہ سرحد پار جا کے اس قسم کی جو ہے فوجی کارروائی کرے، کیونکہ دیکھیں افغان طالبان کی جو ریاست ہے وہ امپیونٹی کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے جو باغی گروہ ہے وہ پاکستان کے علاقوں پہ حملہ کرتا ہے، ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ پاکستان نے بارہا دفعہ کہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، ان کو جو ہے نا روکیں، وہ نہیں روک رہے۔ تو اب یہ تو ایک طرح سے جو ہے انیویٹیبل تھا، اور اس کی اوپر میں کہہ بھی چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں، بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو ہے ٹی ٹی پی سے لڑنے کے لیے پاکستان کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا افغان طالبان کی جو ایمریٹ ہے۔ تو وہی آپ نے جو ہے اس وقت دیکھا۔ واپس جو مین ٹاپک تھا، آج ہم یوکرین وار کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو روس کے یوکرین پر حملے کو 2 سال سے زیادہ ہو چکے، اب تو اسلحے کی کمی کی خبریں بھی آ رہی ہیں دونوں طرف سے۔ کیسے رکے گی یہ جنگ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جنگ تو رکے گی جس وقت دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنے آپ کو پوزیشن آف ریلیٹیو اسٹرینتھ میں پائیں گے، اور یہ اور ان کے لیے ایسا محسوس کریں گے کہ اب مزید جنگ کرنا جو ہے ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ابھی تک جو ہے پلڑا جو ہے، اگر آپ دیکھیں حال ہی یعنی گزشتہ 2 مہینے کو ہٹا دیں تو جو اس سے پہلے کا جو اتنا عرصہ گزرا ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ روس جو ہے وہ پسپائی پر ہے۔ تو اب جو ہے وہ پانسا پلٹا ہے، کیونکہ ہتھیاروں کی کمی ہے، ایگزاسشن بھی ہے یوکرینین فورسز کے اندر۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں
کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ایڈوانس کر رہی ہیں رشین فورسز مغرب کی جانب یوکرین کے اندر، زیادہ نہیں لیکن ہو رہا ہے. تو اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو روسی باغی گروہ جو ہیں یوکرین کی سرزمین سے روس کے اندر حملہ کر رہے ہیں، پھر یوکرینین فورسز ڈرون حملے کر رہی ہیں ڈیپ ان سائڈ اپنا روس، جہاں پہ ریفائنریوں پہ حملے ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو اس چیز کی علامت ہیں کہ دونوں طرف جو ہے ابھی وہ حالات پیدا نہیں ہوئے کہ میز پہ آیا جائے، کیونکہ لیوریج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا یوکرین اور اتحادی اور دوسری طرف روس بھی وار فٹیگ کا شکار نظر آتے ہیں کہیں سے آپ کو؟ وار فٹیگ تو ہے، دیکھیں روس کے اندر بھی وار فٹیگ ہے نا، وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ یہ بتائے کہ ہاں بھی وار فٹیگ جو ہے ہم دو چار ہیں، اس کو آبفسکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن دیکھیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ اگر آپ ایڈوانس بھی کر رہے ہیں اگر آپ روس ہیں اور آپ نے جو ہے نا کچھ گاؤں حاصل کر لیے، کچھ جو ہے قصبے حاصل کر لیے مزید، لیکن آپ نے کوئی بڑے پیمانے پہ چڑھائی ابھی تک نہیں کی، ہو سکتا ہے آنے والے مہینوں میں ہو لیکن فی الحال نہیں ہوئی، تو ایگزاسٹن ادھر بھی ہے. اور یہاں تو ایگزاسٹن ہے، یہ تو کھلی بات ہے کہ جب امریکہ کے اندر ایپیٹائٹ نہیں رہا کم از کم ایک الیکشن ایئر کے اندر کہ مزید امداد دی جائے بڑے پیمانے پہ، گو کہ ایمرجنسی کے تحت جو ہے آپ کی جو پہلی مہمان تھی مارگریٹ وہ ذکر کر رہی تھی، کیونکہ 33 جو ہے ملین کا کوئی ان کو امداد کی بات کی جا رہی جو ایگزیکٹو آرڈر ہے. لیکن کانگریس کی طرف سے بڑے پیمانے پہ جیسے پہلے امداد کے پیکیجز آ رہے تھے وہ نہیں ہم دیکھ رہے، تو وہ جو ایگزاسٹن ہے اس کو مزید ایکیوٹ کر دیتا ہے کہ جب یوکرینینز کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اب صرف اتنے عرصے کے لیے اسلحہ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کی جنگ سے بھی اس صورتحال پہ کوئی فرق پڑا ہے یوکرین کی حمایت پہ؟ جی بالکل پڑا ہے، کیونکہ دیکھیں نا پریشر ہے. جب امریکی پالیسی میکرز دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے اب 2 بیٹل فیلڈز ہیں جن کے لیے جو ہے جن پہ ان کو فوکس کرنا ہے، تو عسکری طور پہ بھی جو ہے لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، سیاسی طور پہ پالیسی سازی کے تحت بھی پریشرز بلڈ ہوتے ہیں کہ کس کو ترجیح دی جائے کس کو نہ ترجیح دی جائے. ظاہر ہے انتظامیہ جو ہے بائیڈن انتظامیہ تو چاہے گی کہ یوکرین کو ترجیح دی جائے، کیونکہ جیو پولیٹیکلی وہ زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. غزہ کی جنگ جیو پولیٹیکلی اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی روس کی چڑھائی ہے یوکرین کے اوپر. تو لیکن کانگریس ان کا ساتھ نہیں دے رہی، اور پھر انتظامیہ خود بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ بھائی اب ہم جو ہے مطلب کہاں کہاں جو ہے اسلحہ فراہم کریں اور کہاں کہاں جو ہے ہم مزید اپنی جو ہے جو کائنیٹک فورس ہے اس کو لگائیں، کیونکہ کیریئر بیٹل گروپ جو ہے بھیجنے پڑتے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، اور اپنا یورپین ایلائز کو تقویت دینے کے لیے وہاں پہ بھی زور لگانا پڑتا ہے. کامران آخری 1 منٹ ہے میرے پاس. اب جب کہ صدر پوٹن منتخب ہو گئے ہیں 6 سال کے لیے روس کے صدر، تو روس کی پالیسی میں تو اپیرنٹلی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو کیسے ڈیل کرے گا مغرب روس سے؟ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا اپنا اسد کے لیوریج لینے کی ضرورت ہے. الٹیمیٹلی تو کچھ سمجھوتا ہی ہونا ہے، کیونکہ دیکھیں سٹیل میٹ ہے، بائی اینڈ لارج ایک سٹیل میٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یوکرینین فورسز جو علاقہ کھو بیٹھی ہیں ان کو دوبارہ حاصل کر لیں گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ روس جو ہے مکمل طور پہ یوکرین کو ہڑپ کر لے گا. تو کہیں نہ کہیں تو لائن کھینچنی پڑے گی نا. تو آئی تھنک کہ ہم جنگ دیکھیں گے آنے والے کئی مہینوں میں، ہو سکتا ہے سال بھی لگ جائے، لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی یہ جنگ کسی کے جو ہے نا مفاد میں نہیں ہے. مزید جنگ تو سمجھوتا ہونا ہے، کب ہونا ہے اور وہ لکیر کہاں کھینچی جائے گی وہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن سمجھوتا ضرور ہوگا، کیونکہ تمام جنگیں سمجھوتوں کے تحت جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں، سمجھوتوں میں ختم ہوتی ہیں. بہت شکریہ کامران بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے اور یوکرین جنگ کے حوالے سے آپ کا تجزیہ ہم لے رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.